الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، محبوب رب المشرقين والمغربين، جد الحسن والحسين، مولانا مولى الثقلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لقتل ولدي الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. معزز ناظرین محترم، سامعین کرام، اس وقت بہت بڑا شرف ہے ہمارے لیے کہ میں سرزمین عراق سے، نجف اور کربلا کے درمیان سے، وہ راستہ کہ جس پر مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام کے زائرین امام حسین علیہ السلام کی جانب پیدل جاتے ہیں، اس جگہ پر موجود ہوں۔ واقعاً یہ منظر آپ سب کے دلوں کو چھوتا ہے، اور کیوں نہ چھوئے، اس لیے کہ یہ راستہ ہے ہی اتنا حسین کہ جو بھی اس کی طرف دیکھے وہ اس راستے پر گامزن ہونے کے لیے مجبور ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ میں نے ابتدائی کلام میں کہا، کہ میرے بیٹے حسین کا جو قتل ہے، جو اللہ کی راہ میں وہ قتل ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، اس قتل کی مومنین کی دلوں میں ایک ایسی حرارت ہے جو کبھی خاموش ہونے والی نہیں ہے، جو کبھی رکنے والی نہیں ہے۔ واقعاً اس شدت کی دھوپ اور اس ماحول میں اس صادق مصدق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول سچا نظر آتا ہے، اس لیے کہ آج اس وقت شدت کی دھوپ میں بھی حالات نامناسب ہونے کے باوجود بھی مومنین کا دل روضہ امام حسین علیہ السلام پر رکا ہوا ہے، اور مومنین ہر آن کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے اس عظیم مقدس در پر خود کو پہنچا دیں۔ بوڑھے، جوان، بچے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کو امام حسین علیہ السلام کی راہ میں چلنے میں اور کوئی اذیت ہی محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ واقعاً اذیت کیسے محسوس ہو جبکہ جس کی طرف جایا جا رہا ہے وہ کوئی معمولی شے، وہ کوئی معمولی ذات نہیں ہے، وہ ذات ہے جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے: حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ ناظرین محترم،
واقعاً یہ موقع بڑا ہی عظیم ہے، اور ہر مومن کا دل یہ کہتا ہے، اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ اربعین کے موقع پر اس مقام مقدس پر پہنچے اور چند قدم چل کر بارگاہ حسینی میں مظلوم کربلا کی خدمت اقدس میں اپنا سلام پیش کرے۔ اور کیوں نہ ایسا مومنین کے دلوں میں آئے، ان کے دلوں میں خواہش کیوں نہ پیدا ہو، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے کہ حسین کی شہادت مومنین کے دلوں میں ایک ایسی حرارت ہے کہ جو کبھی خاموش ہونے والی نہیں ہے، اور صرف یہ روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں بلکہ اس مضمون کی روایت اور بھی ملتی ہے۔ روایت میں ملتا ہے معصوم سے کہ اِنَّا لِقَتْلِ جَدِّ الحسین حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ۔ ایک روایت میں ملتا ہے اِنَّا لِقَتْلِ الحسین حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اسی مفہوم کی کئی روایات ہیں، تین طریقے سے یہ وارد ہوئی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ سے یہ روایت وارد ہوئی ہے۔ اس روایت میں غور کریں تو ہمیں تین چیزیں جو ہیں وہ بہت ہی واضح طور سے نظر آتی ہیں۔ اس روایت میں کیا کہا گیا ہے؟ تین چیزیں بہت ہی واضح ہمیں نظر آتی ہیں۔ حرارتاً فی قلوب المؤمنین لا تبرد، ایک تو حرارت، دوسرے قلوب المؤمنین، اور تیسرے یہ حرارت خاموش ہونے والی نہیں ہے۔ مومنین، آپ نے توجہ فرمایا ہے، حرارت یعنی وہ قوت، وہ شے کہ جو انسان کے دل کو، انسان کو امام حسین علیہ السلام کی راہ پر چلنے کے لیے آمادہ کرتی ہے، جو قوت بخشتی ہے، وہ ہے حرارت۔ اور یہ حرارت جو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی ہے، یہ حرارت قید ہے، شرط ہے کہ یہ حرارت مومنین کے دلوں میں پائی جائے گی، غیر مومنین کے دلوں میں یہ حرارت نہیں پائی جائے گی۔ لہٰذا یہاں سے بھی ہمیں ایک پیمانہ ملتا ہے کہ مومن وہی ہے جہاں شہادت امام حسین علیہ السلام کی حرارت پائی جائے۔ اب قرآن نے جہاں جہاں پر بھی مومن کہا ہے، جسے بھی مومن کہا ہے، ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کی ان آیات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر ائمہ الطاہرین علیہ السلام کی اس روایت کے ذیل میں اسے پرکھیں اور دیکھیں کہ مومن کون ہے۔ جہاں مومن کے لیے اور بہت ساری شرطیں ہیں، وہیں پر مومن کے لیے یہ بھی ایک شرط ہے کہ مومن کے دل میں شہادت امام حسین علیہ السلام کی حرارت ہونا چاہیے، اور یہ کہ ایسی حرارت ہے کہ بعد شہادت امام حسین علیہ السلام یہ حرارت وہاں سے چلی ہے اور آج تک باقی ہے، اور انشاءاللہ جب امام حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ظہور ہوگا تو اسی طرح سے مومنین اپنے دلوں کو شہادت امام حسین علیہ السلام کی حرارت سے بھرپور کر کر امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے مولا امام زمانہ کی خدمت میں
مولا جب آواز بلند کریں گے یا لطارات الحسین تو یہ چاہنے والے اسی پرچم کے تحت اکٹھا ہوں گے، اور یہ مشی اور یہ پیدل چلنا یہ امام حجت علیہ السلام امام زمانہ جو امام حسین علیہ السلام کے پوتے ہیں، جو آج پردہ غیبت میں آج بھی موجود ہیں، اور ہر زائر ہر 40 میں چلنے والے امام حسین علیہ السلام کے زائر کو وہ دیکھ رہے ہیں، ہر ایک پر ان کی نظر ہے، اور صرف ان کے جسموں پر نہیں بلکہ دلوں پر نظر ہے۔ جو لوگ یہاں پیدل چل رہے ہیں یا جو لوگ کوششوں کے باوجود بھی امکانیات نہ ہونے کی وجہ سے آج 1442 کی جو 40 ہے اس میں کربلا مقدسہ یا عراق نہیں پہنچ سکے ہیں، اور وہ کف افسوس مل رہے ہیں کچھ ظرف کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے۔ انشاءاللہ انہیں بھی امام زمانہ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، ان کی نیات سے واقف ہے، اللہ ان کی نیتوں سے واقف ہے، اللہ ان کے دلوں کے راز سے واقف ہے، اور انشاءاللہ ذات الہی سے، ذات پروردگار عالم سے امید ہے کہ ایک دن آئے گا کہ جب تمنا کرنے والوں کی تمنائیں پوری ہوں گی، آرزو کرنے والوں کی آرزویں پوری ہوں گی، اپنے قدموں سے چل کر بارگاہ حسینی تک جائیں گے اور زری پر کھڑے ہو کر کہیں گے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے مولا غریب کربلا، اے مظلوم کربلا، آپ پر ہمارا سلام ہو۔ واقعاً جو مومنین دیکھ رہے ہیں ان کا دل جو ہے وہ بے قرار ہے، اس لیے کہ یہ زیارت اربعینیہ وہ عظیم زیارت ہے کہ جس کے لیے ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ ائمہ طاہرین علیہ السلام نے تاکید کی ہے، بہت زیادہ تاکید کی ہے، یہاں تک کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے جہاں علامات مومن کو شمار کیا ہے کہ علامات المؤمن 5 کہ مومن کی 5 علامتیں ہیں: 51 رکعت نماز، صلاۃ 51، وتعفیر الجبین، پیشانی پر سجدوں کے نشان، والجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بآواز بلند بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا، اور اسی میں زیارت الاربعین، 40 کی زیارت سے متعلق امام علیہ السلام نے تشویق دلائی ہے، علامت مومن بتایا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ وہ مومن کہ جو یہاں پر زیارت کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، امکانیات موجود ہے، اور وہ مومنین کے جو نہیں آ پاتے ہیں لیکن ساری زندگی ان کے دل میں خواہش ہوتی ہے، تو بے شک ان کی خواہش کے مطابق انہیں ظاہر امام حسین علیہ السلام میں شمار کیا جائے گا، اور وہ علامت مومن انشاءاللہ ان کے لیے بھی قرار دی جائے گی جو زیارت 40 کے شوق رکھتے ہیں، جو زیارت 40 کے مشتاق ہیں۔ زیارت 40 کوئی معمولی زیارت نہیں ہے، یہ وہ زیارت ہے جو دشمنان کے لیے ان کے ارادوں پر پانی پھیرتی ہے، یہ وہ زیارت ہے، زیارت 40 جو مومنین کے دلوں کو جلا بخشتی ہے۔ زیارت 40 لوگوں کے دلوں کو، مومنین کے دلوں کو قوت بخشتی ہے۔ یہ ایسا ایک اجتماع ہے تشیع کے لیے، شیعت کے لیے، جس اجتماع کا ہمیں ہر حال میں پاس و لحاظ رکھنا ہے، اس لیے کہ ہماری قوت ایمانی ہے،
اس لیے کہ اس میں ہماری روح جاویدانی ہے، ہماری حیات ہے، ہماری بقا ہے۔ 40 کے ذریعے سے ہم دنیا کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم زیارت امام حسین علیہ السلام میں 40 پر پیدل چل کر جاتے ہیں، تو جہاں پر ایک مقصد ہمارا ثواب ہے، وہیں پر ایک مقصد ہمارا یہ ہے کہ دنیا کی قومیں دیکھیں کہ ہم مظلوم کے ساتھ ہیں، ظالم سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ظالم سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ یہ بھی ہمارا ایک مقصد ہے، زیارت امام حسین علیہ السلام پر پیدل جانے کا۔ اللہ سلامت رکھے ان جوانوں کو، ان خواتینوں کو، ان بچوں کو جو تپتی ہوئی دھوپ میں کربلا پیدل جا رہے ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ ایسا لگتا ہے کہ آج بھی حسین کے چاہنے والوں میں وہی جذبہ موجود ہے جو روز عصر امام حسین علیہ السلام کے انصاروں میں موجود تھا، جنہوں نے اپنی ذرا اتار کے کہا تھا حب الحسین عجننی، حب الحسین نے ہمیں دیوانہ کر دیا ہے۔ آج اس ظرف میں، اس ماحول میں زائرین پیدل چلتے ہیں تو ان کا پیدل چلنا ایک پیغام دیتا ہے اور ایک صدا دیتا ہے۔ ان کا پیدل جانا ایک پیغام دیتا ہے، ان کا پیدل چلنا یہ بتاتا ہے کہ حسینیت یا انصار حسین عصر عاشور ختم نہیں ہو گئے تھے۔ وہ حسین کی آواز جو حل من ناصر ینصرنا کی بلند ہوئی تھی، ہاں یہ اور بات ہے کہ جو چند مخصوص امام حسین علیہ السلام کے انصار تھے، انہوں نے جام شہادت کو نوش کیا، لیکن آج حسینیت کی راہ پر چلنے والے، درس حسینیت لے کر جو حسینیوں نے کربلا سے اور کربلائیوں سے سیکھی ہے، آج حسین کی راہ پر چل کر اپنے اس عقیدے اور اپنے اس ایمان اور جذبے اور قوت کا اعلان کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں اور ہمارے اندر وہی جذبہ حسینی، وہی ولولہ عاشورائی موجود ہے، اور اسی ولولے اور جذبے کے ساتھ انشاءاللہ ہم امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات کریں گے۔ اس لیے کہ سب سے بڑی ہستی اور شخصیت اور ذات اگر کوئی اس وقت محافظ دین کی صورت میں یا محافظ کربلا کی صورت میں یا پیغام کربلا کی حفاظت اگر کوئی شخصیت، کوئی ذات کسی کی ذمہ داری ہے تو وہ ذات امام زمانہ علیہ السلام ہے، عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ مومنین، زیارت 40 شرف ہے ہمارے لیے، روایات متعدد ہیں، اور یہ زیارت 40 ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے سے اگر کہا جائے تو شروع ہو گئی ہے، اس لیے کہ جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری عطیہ کے ساتھ، اور بعض روایت میں یہ ملتا ہے کہ اپنے ساتھ کچھ اور ان کے ہمراہ کچھ اور آل رسول بھی مدینے سے آج کے روز 40 کے روز صرف جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری اور عطیہ ہی نہیں بلکہ آل رسول کی افراد بھی آج کے روز سرزمین 40 کے روز، یعنی جس دن امام حسین علیہ السلام کا چہلم ہے،
اس دن اربعین کے روز وہ سرزمین کربلا پر پہنچے، جناب جابر بھی، عطیہ بھی، اور ان کے ساتھ آل محمد کی بہت ساری افراد تھیں۔ بعض روایت میں ملتا ہے ادھر سے وہ قافلہ پہنچا اور ادھر سے اہل حرم کا قافلہ جب آیا اور دونوں کی وہاں پر ملاقات ہوئی تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں، اہل فہم ہیں، اس وقت عالم کیا ہوا ہوگا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کو اپنا کوئی چاہنے والا ملا ہوگا واقعہ کربلا کے بعد، کوفہ و شام کی منزل کو طے کرنے کے بعد۔ امام سجاد کو کوئی اپنا ملا ہوگا کوفہ و شام کی مشقتوں کو برداشت کرنے کے بعد۔ اس وقت کربلا کا عالم کیا ہوا ہوگا، قبر حسین کی حالت کیا ہوئی ہوگی۔ تو ناظرین محترم، مولا کے چاہنے والے چاہے جہاں کہیں بھی ہوں، دنیا کے کسی کونے میں ہوں، میں دعا کروں گا بارگاہ رب العزت میں کہ جو بھی بے چین و بے قرار ہیں یا جتنے بھی مومن ہیں، میرے اللہ مظلوم کربلا کے صدقے میں انہیں اربعین کے موقع پر عراق آنے کی توفیق عطا فرما، اور وہ چند قدم پیدل چل کر مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام کی ذریح اقدس پر پہنچ جائیں، اس سرزمین پر کہ جس سرزمین کو روضۃ من ریاض الجنہ کہا گیا ہے، اس سرزمین پر کہ جس سرزمین نے نواسہ رسول کو اپنے اندر لیا ہوا ہے، وہ سرزمین کے جس سرزمین سے انبیاء کا گزر ہوا ہے، ابھی شہادت امام حسین علیہ السلام نہیں ہوئی، اور اللہ نے ان انبیاء کو بتایا ہے کہ یہ کوئی معمولی، آگاہ کیا ہے کہ یہ کوئی معمولی سرزمین نہیں ہے، یہ زمین کربلا ہے۔ اور جب بتایا کہ یہ زمین کربلا ہے تو اس کی خصوصیات معلوم کی کہ اس زمین کی خصوصیات کیا ہے، اس زمین کا شرف کیا ہے، اس زمین کا کمال کیا ہے۔ تو اس وقت جب پروردگار عالم نے خبر کیا کہ وہ سرزمین ہے کہ جس پہ آخری نبی کا نواسہ 3 دن کا بھوکا و پیاسا شہید کیا جائے گا، تو انبیاء نے اس سرزمین پر گریہ کیا ہے، آنسو بہایا۔ کوئی معمولی سرزمین نہیں ہے زمین کربلا، روضۃ من ریاض الجنہ ہے۔ روایات سے ملتا ہے کہ اس سرزمین کے بارے میں کہ مکے کی زمین نے فخر کیا، جیسا کہ آیت اللہ شیرازی صاحب نے بھی اپنی کتاب میں اور دیگر کتب میں بھی ملتا ہے کہ مکے کی سرزمین نے فخر کیا کہ مجھ جیسی کوئی زمین نہیں، اس لیے کہ میں وہ سرزمین ہوں کہ جس پر اللہ نے اپنے گھر کو بنایا ہے، جس پہ بیت اللہ بنا ہے۔ واقعاً وہ سرزمین ہے جسے اللہ نے شرف بخشا ہے، جسے ام القریٰ کہا گیا ہے، اور اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ اس سرزمین پر جسے ام القریٰ کہا جاتا ہے، جس پر خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی ہے،
اس سرزمین پر پیدا ہوئے ہیں جس کا شرف بے انتہا ہے، وہ خانہ کعبہ جس کی طرف دیکھنا عبادت ہے، بیت اللہ صرف جس سرزمین پر ہے، اس زمین نے فخر کیا کہ میں اس دنیا میں سب سے با شرف با کمال عرض ہوں، زمین کا ٹکڑا ہوں۔ آواز آئی خاموش ہو جاؤ، میں نے سرزمین پر اس کرۂ ارض پر ایک اور زمین ہے جسے تم سے بھی اشرف بنایا ہے، تم سے بھی اعظم بنایا ہے۔ سوال ہوا وہ کون سی زمین ہے؟ کہا وہ زمین کربلا ہے۔ پھر اس کے بارے میں تفصیل دی گئی کہ زمین کربلا وہ زمین ہے کہ جس زمین پر نواسۂ رسول دفن ہوگا، اور خدا کی قسم دنیا کی اور کوئی زمین ایسی نہیں کہ جسے خاک شفا کہا گیا ہو۔ یہ زمین کربلا کا شرف ہے کہ جس زمین کو خاک شفا کہا گیا ہے۔ قبر امام حسین علیہ السلام کی جو مٹی ہے ہر مرض سے شفا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ اس سرزمین کو یہ شرف کیوں نہ بخشے؟ اس لیے کہ یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں پر امام مظلوم اور ان کے خانوادے کا خون صرف اس لیے بہایا گیا ہے کہ وہ بقائے دین الہی کے لیے اس سرزمین پر آئے تھے، صرف اللہ کے دین کی بقا کے لیے آئے تھے۔ امام حسین جہاں خلوص ہی خلوص تھا، جہاں رضائے الہی کے علاوہ کوئی کسی اور چیز کی شمولیت تھی ہی نہیں، چھوٹی سی چھوٹی قربانی، بڑی سے بڑی قربانی جو امام حسین علیہ السلام نے سرزمین کربلا پر یوم عاشورہ پیش کی ہے، جو ان کے اہل و عیال نے پیش کی ہے، اس کے اندر صرف اور صرف رضا الہی اور علو دین الہی کا مقصد تھا، پرچم الہی کو بلند کرنے کا مقصد تھا۔ اور جب یہ مقصد تھا تو ظاہر سی بات ہے، اگر ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے، علماء، فقہاء، مفکرین سب یہ کہتے ہیں کہ دین ختم ہو گیا ہوتا، دین مٹ گیا ہوتا، دین باقی نہ ہوتا اگر کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے قربانی اور اپنے اصحاب و انصار کے قربانی پیش نہ کی ہوتی۔ تمام مفکرین کا یہ کہنا ہے۔ یہ تو سرزمین کربلا ہے جسے اللہ نے یہ عظمت بخشی ہے کہ جس کی خاک شفا ہے۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ جب اس سرزمین پر اللہ کے حکم سے کچھ فرشتے آتے ہیں اس سرزمین پر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے، روضہ امام حسین علیہ السلام کے امام حسین علیہ السلام کے زیارت کے لیے جب آتے ہیں، بعض روایت میں ملتا ہے کہ حوران جنت ان فرشتوں سے کہتی ہیں اگر زمین پر جا رہے ہو تو ہمارے لیے احسان یہ کرنا کہ اس سرزمین سے تھوڑی سی خاک لے کر آ جانا۔ اللہ اکبر۔ حوران جنت
اپنے لیے خاک کربلا منگاتی ہیں۔ شرف ہے یہ زمین انسان پہنچ جائے، جس طرح سے زمین کربلا کے لیے شرف ہے، وہاں پر آنے والوں کے لیے شرف ہے۔ اسی لیے اسی طرح سے زائر امام حسین علیہ السلام کے لیے بے حد شرف ہے۔ کن کن شرف کو ذکر کیا جائے، کن کن فضیلت کو ذکر کیا جائے۔ زیارت اربعین کے لیے چلنے والے پیدل چلے جا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ عشق امام حسین علیہ السلام ہے۔ یہ جو سفر ہے جو زائرین کا، اگر اس کو سفر عشق نام دیا جائے، اس سے بڑا عشق کیا ہو سکتا ہے؟ دنیا میں اس کی مثال بہت کم ملتی ہے، بہت ہی کم ملتی ہے اس کی مثال۔ نادر ہے ایسی مثال دنیا میں ملنا، جو مثال حسین نے اور حسین کے چاہنے والوں نے قائم کی ہے اور دائم رکھی ہے، خدا کی قسم۔ یہ امام حسین کے چاہنے والے جو پیدل چلتے ہیں، ان کا پیدل چلنا یہ دنیا کی قوموں کے لیے ایک پیغام ہے، ایک درس ہے۔ وہ درس انسانیت ہے۔ وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ ہیں جو انسانیت کو زندہ کرنے والے ہیں۔ آج بھی اگر کوئی انسانیت کو زندہ کرے، حسین ہی اس کے ساتھ ہیں۔ آج بھی اگر کوئی انسانیت کے مرتبے کو بلند کرے، حسین ہی اس کے ساتھ ہے۔ لیکن اگر کوئی انسانیت کو نقصان پہنچائے گا، نہ حسین ہی اس کے ساتھ ہے، نہ حسینیت اس کے ساتھ ہے۔ اللہ نے شرف بخشا ہے امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے، ان کی ذات کی وجہ سے، ظاہر امام حسین علیہ السلام کے لیے کہ جب ظاہر امام حسین علیہ السلام اپنے گھر سے زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے نکلتا ہے تو روایات میں یہ ملتا ہے کہ بہت ساری روایات ہیں جن میں یہ ملتا ہے کہ ہر قدم پر ظاہر امام حسین علیہ السلام جب نکلتا ہے تو اس کے ہر قدم پر اس کا ایک گناہ معاف ہوتا ہے، اور ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ یہ ہے عظمت ظاہر امام حسین علیہ السلام۔ اور بعض روایات میں ملتا ہے کہ 1,00,000 ہر قدم پر 1,00,000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور 1,00,000 برائیوں کو اسے معاف کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ روایت میں ملتا ہے کہ جس سواری پر ظاہر امام حسین علیہ السلام سوار ہوتا ہے، اس سواری کا جو قدم ہوتا ہے، ہر قدم پر گناہ معاف ہوتے ہیں، ہر قدم پر اللہ نیکی عطا کرتا ہے۔ اگر ظاہر امام حسین علیہ السلام جس سواری پہ سوار ہو، اس سواری کے ہر قدم کے اوپر، ہر قدم کے اوپر اللہ ثواب دیتا ہے، اجر دیتا ہے۔ ہنیئاً مبارک ہو ان زائرین کرام کو کہ جو کعبۃ الاحرار کربلا امام حسین علیہ السلام کی طرف متوجہ ہیں، جو جا رہے ہیں، اور ان لوگوں سے بھی قبول کرے پروردگار عالم جو تمنا رکھنے کے بعد بھی نہیں پہنچ سکے ہیں، انشاءاللہ پہنچیں گے۔ روایت میں ملتا ہے کہ جب ظاہر امام حسین علیہ السلام پیدل چلتا ہے، ہر قدم پر
جب نکلتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے ساتھ بھیجا جاتا ہے. فرشتہ آتا ہے اور اسے راستے میں بشارت دیتا ہے کہ اے زائر ابا عبداللہ، تیرے ہر قدم پر اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ایک گناہ کو مٹا دیں اور ایک نیکی کو لکھیں. اے زائر امام حسین. اور پھر جب یہ زائر حرم امام حسین علیہ السلام میں پہنچتا ہے، فرشتہ کہتا ہے کہ اے زائر، تم فلاح پانے والوں میں سے ہو گئے، نجات پانے والوں میں سے ہو گئے. اور جب زیارت پڑتا ہے امام حسین علیہ السلام کی، ذریح اقدس پر کھڑے ہو کر سلام کرتا ہے، اللہ رب العزت کا شکر کرتا ہے کہ میرے معبود تو نے یہ توفیق دی کہ آج ہم جیسا گنہگار بھی اس بارگاہ میں پہنچ گیا ہے کہ جس بارگاہ میں فرشتوں کی آمد ہوتی ہے. جب وہ جا کر امام حسین علیہ السلام کی ذریح اقدس کے پاس یا روضے میں اپنا سر خاک کربلا پر رکھتا ہے اور شکر الہی کرتا ہے کہ میرے اللہ، تو نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ آج ہم اس مقام مقدس پر تیرا سجدہ ادا کریں گے، جس تیرے سجدے کو تیرے حسین نے اور تیرے حسین کے چاہنے والوں نے برستی ہوئی تیروں کے سائے میں ادا کیا تھا. حسین ہمیں سجدے کی تعلیم دیتے ہیں. سجدہ حسین سے بڑھ کر کون سکھائے گا؟ رکوع حسین سے بڑھ کر کون سکھائے گا؟ آج دنیا سجدے کو تلاش کرتی ہے، رکوع کو تلاش کرتی ہے، نماز کو تلاش کر رہی ہے، لیکن حسین کو چھوڑ کر تلاش کر رہی ہے، کربلا کو چھوڑ کر تلاش کر رہی ہے. وہ حسین جو روح سجدہ ہے، وہ حسین جو روح رکوع ہے، جس نے تیروں کے سائے میں نماز پڑھی، جس نے خنجر کے نیچے شکر الہی بجا لایا. اسی حسین سے ہمیں روح سجدہ ملی ہے، اسی حسین سے ہمیں روح نماز ملی ہے. نمازی بننا ہے تو حسینی بنو، اس لیے کہ اگر کوئی روح نماز کسی کے پاس ہے تو وہ حسینیوں کے پاس ہے. اگر روح سجدہ کسی کے پاس ہے تو وہ حسینیوں کے پاس ہے. اس لیے کہ روح سجدہ ہم نے کہیں اور سے نہیں لیا ہے. روح نماز ہم نے کہیں اور سے نہیں لیا ہے. روح نماز کو، روح سجدہ کو ہم نے بارگاہ حسین سے لیا. حسینیوں، مولا کے چاہنے والوں، زیارت امام حسین علیہ السلام کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، انشاءاللہ اسے بیان کیا جائے گا. کوشش کرے کہ کسی بھی لمحے میں، کسی بھی صورت، کسی بھی حالت میں یہ زیارت چھوٹنے نہ پائے. روایات میں یہاں تک ملتا ہے کہ اگر نمک سے روٹی کھانا پڑے تو نمک سے روٹی کھاؤ، لیکن زیارت حسین کو ترک نہ کرو. زیارت حسین کو نہ چھوڑو. خوف کی حالت ہو پھر بھی زیارت امام حسین کو ترک نہ کرو. آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ اس خوف کے ماحول میں بھی حسین کے چاہنے والے
مظلوم کربلا کی بارگاہ میں پہنچ رہے ہیں۔ دعا ہے بارگاہ رب الاہدیت میں کہ میرا معبود، تو نے حسین کو شرف بخشا ہے۔ عظمت حسین تیرے نزدیک میرے معبود کیا ہے، ہم اسے درک نہیں کر سکتے ہیں، ہم اسے سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ میرے اللہ تو ہی جانتا ہے کہ حسین تیرے نزدیک کتنا عظیم ہے، کتنا بافضیلت ہے، کتنا عزیز ہے۔ میرے اللہ تجھے تیرے حسین کی عظمت کا واسطہ ہے۔ جس خوف کی حالت میں تیرے حسین کے ظاہر کربلا کی طرف متوجہ ہیں، میرے اللہ انہیں ہر آفت و بلا سے محفوظ رکھ، اور جلد سے جلد حالات کو سازگار کر، تاکہ وہ مومنین جو دور بیٹھ کر تڑپ رہے ہیں، بے چین ہیں، بے قرار ہیں، زیارت امام حسین علیہ السلام وہ صلی اللہ علیہ وسلم